السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 3 موضوعات پر بات کریں گے: ہولوکاسٹ، اسلاموفوبیا اور مذہب یورپ میں بڑھتی ہوئی اسلام کے خلاف نفرت۔ دوستوں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یورپی ممالک میں بارہا گستاخی کی جا رہی ہے، ایسے کون سے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر روک تھام لگائی جائے؟ جس طرح ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنے کے اوپر پابندی ہے، اسی طرح ایسے اقدامات اور قوانین لانے چاہیے جس کی وجہ سے اسلام کے اوپر جس طرح پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کو روکا جائے۔ دوستوں، آج سب سے پہلے ہم ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جب بھی ہولوکاسٹ کا ذکر آتا ہے تو ہٹلر کا ذکر ضرور آتا ہے، کیونکہ ہولوکاسٹ کا ذکر ہٹلر کے بغیر ناممکن ہے۔ دوستوں، ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے شہر ویانا میں پیدا ہوا۔ ہٹلر کو شروع ہی سے مصوری کا شوق تھا۔ ہٹلر نے جب آسٹریا کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو اس کو اس وجہ سے داخلہ نہ مل سکا کیونکہ وہ اس کے معیار کے اوپر پورا نہ اترتا تھا۔ بعد میں ہٹلر جرمنی چلا گیا اور اس نے اپنے مصوری کا کام جاری رکھا۔ جب وہ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو بہت سارے ایسے فوجیوں کو بھرتی کیا جا رہا تھا جو کہ فوجی معیار کے اوپر پورا نہیں اترتے تھے۔ انہی وجہ سے جرمنی فوج میں ہٹلر کو بھی شامل کر لیا گیا۔ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوگی اور ہٹلر کسی بھی عہدے پر ترقی نہ کر سکا تو ان کے کیپٹن کا کہنا تھا کہ اس میں قائدانہ صلاحیتیں نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کو ترقی نہیں ہوئی۔ بعد میں ہٹلر نے 1919 میں جرمن ورکرز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جو کہ 1920 میں جرمن سوشلسٹ ورکرز پارٹی کے نام سے وجود میں آئی، جسے نازی پارٹی کہا جاتا ہے۔ بعد میں 1923 میں ہٹلر نے عام انتخابات میں حصہ لیا اور 1930 میں نازی پارٹی عام انتخابات میں واضح اکثریت تو حاصل نہ کر سکی، مگر پھر بھی صدر نے ان کو حکومت بنانے کے لیے پیشکش کی۔ بعد میں 1933 میں نازی پارٹی کا صدر انتقال کر گیا اور ہٹلر نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ہٹلر، جو کہ ایک ذہین مکار شخص تھا، اس نے مصوری کا اپنے فن کو نازی پارٹی میں بھی آزمایا اور اس نے نازی پارٹی کا جھنڈا اور اس کو لوگو خود بنایا۔ نازی پارٹی میں اور جرمنی کا صدر بننے کے بعد ہٹلر نے ایسے اقدامات شروع کر دیے اور اس نے اپنے سیاسی مخالفین کو بھی دبانا شروع کر دیا، اور اس نے سمجھنا شروع کر دیا کہ جرمن قوم کو پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، اور اس نے ایسے اقدامات شروع کر دیے جس کی وجہ سے اس نے پہلے تو اپنے سیاسی مخالفین کو دبایا اور اس نے پھر بعد میں اس کے اوپر مذہب کے اوپر بھی اس نے ایسے اقدامات شروع کر دیے۔ وہ یہودیوں کو سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا یہودی قوم بہت ہی زیادہ چلاک قوم ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ یہودی ہی وہ واحد قوم ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے اوپر چڑھایا، کیونکہ ہٹلر ایک عیسائی تھا۔ 1941 میں ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم شروع کر دی۔ اس نے پولینڈ کے اوپر حملہ کر دیا، کیونکہ پولینڈ میں سب سے زیادہ یہودی رہتے تھے۔ ہٹلر نے حکم دیا کہ جہاں بھی آپ کو یہودی ملے آپ نے ان کو قتل کر دینا ہے۔ ہٹلر نے پولینڈ کے 1 کروڑ سے زیادہ فوجی مارے، جن میں 60 لاکھ کے نزدیک یہودی تعداد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے حکم دیا تھا کہ آپ کو جہاں بھی یہ ملے آپ نے ان کا سر قلم کر دینا ہے۔ جرمن فوج جہاں بھی ان کو یہودی ملتے سب سے پہلے ان کو وہ حکومت خانے میں لے آتے اور ان کو کئی دن تک بھوکا رہتے۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہوگی اور ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ بعد میں سب سے زیادہ یہودی اس جنگ میں مارے گئے ایک مذہب کے لحاظ سے۔ اس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں انہوں نے اس چیز کو ظاہر کیا کہ ہم سب سے زیادہ معصوم قوم ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اور وہ ایسے اقدامات کرنے لگ گئے جن کی وجہ سے ان کو بہت ساری مراعات ملنے شروع ہوگی، اور انہوں نے ایک ایسا قوانین لانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے اس چیز کو ہولوکاسٹ، جس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ یہودیوں کا قتل عام ہوا، اس چیز کے اوپر انہوں نے روک تھام لگائی، اور انہوں نے ایسے اقدامات لگائے جس کی وجہ سے 13 ممالک کے اوپر ہولوکاسٹ کے اوپر بات کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور ایسے 13 ممالک ہیں جن کے اوپر اگر ہولوکاسٹ کے اوپر آپ اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو 10 سال کی قید بھی سنائی جا سکتی ہے۔ دوستوں، اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اسلاموفوبیا کا معنی ہے کہ اسلام کے خلاف ڈر اور خوف کو پھیلانا۔
سب سے پہلے اس نظریے کو برطانیہ کے ایک مصنف نے بیان کیا۔ بعد میں 9/11 کے بعد اسلامی فوبیا کو زیادہ پھیلایا گیا اور مسلمانوں کے خلاف ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اسلام ایک ٹیررسٹ مذہب ہے اور اسلام ایک گھسا پیٹا مذہب ہے اور یہ پرانا ہو گیا ہے اور اس کے اندر اصلاحات لانی چاہیے۔ دوستوں، پچھلے کچھ عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور اس سے خاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ یورپی کنٹریز میں ایک ایسے رویہ اپنایا جا رہا ہے کہ یہ یورپین کنٹریز ایک سیکولر ممالک ہیں اور ان میں آزادی رائے کو زیادہ آگے لایا جا رہا ہے۔ دوستوں، اظہار آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کی مذہبی شخصیات کے اوپر حملہ کریں۔ دوستوں، سب سے پہلے تو ہمیں ایسے اقدامات لانے چاہیے اور اسلامی ممالک کے سربراہان کو ایسے قوانین لانے چاہیے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے ان کے اوپر قوانین لانے چاہیے، اور جو شخص بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینے چاہیے۔ دوستوں، یہ ایسی چیز ہے، ہمیں بھی ایسی چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر، جس طرح مغربی ممالک کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ہم اپنے ممالک میں توڑ پھوڑ شروع کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ کے ہم اپنے آپ کو کمزور کریں۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ بہت سارے مسلمان مغربی ممالک میں رہتے ہیں، جس طرح فرانس میں 60 لاکھ مسلمان رہتے ہیں اور ان کی بہت کثرت سے تعداد ہے یورپی ممالک میں۔ تو سب سے پہلے ان کمیونٹیز کو بھی چاہیے اور اسلامی ممالک کے سربراہان جو کہ خاص پاور رکھتے ہیں یورپین کنٹریز میں، ان کو چاہیے کہ ایسے قوانین لائے جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ دوستوں، ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنے کے اوپر پابندی ہے، تو سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔